رائٹ. راجہ خالد صاحب، آپ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جو چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات ہے اس میں جو شکوے شکایات کیے گئے ان کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جواد صاحب، میرا خیال ہے کہ جب پرائم منسٹر پاکستان ملے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کو، اور شنید یہی ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی ریکویسٹ تھی کہ وہ ان سے ملاقات کریں، تو پھر یہ میرے خیال میں ٹھیک ہوا، مناسب ہوا کہ جو اپوزیشن پارٹی ہے، جو حزب اختلاف ہے، اس کے لوگ بھی چیف جسٹس آف پاکستان سے ملے اور انہوں نے اپنے گریونسز ان کے سامنے رکھے یا جو بھی اپرائز کیا انہیں صورتحال سے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہونا چاہیے، اس طرح سے انٹریکشن ہونا چاہیے. اداروں کے سربراہان کے ساتھ آپ کی ملاقات، چونکہ ادارے بھی آپ کے ہیں، ان کے سربراہان بھی آپ کے ہیں، یہ ملک بھی آپ کا ہے اور آپ ہی اس ملک کی جماعتیں ہیں، تو مل جل کے چلنا چاہیے، بجائے اس کے کہ جس طرح سے نفرتیں پیدا ہو گئیں ملک کے اندر، جس طرح سے ایک پولوشن ہے ملک کے اندر. اور اس ہیٹ کو کم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ بھی ملیں، حکومت ان کے ساتھ ملے، اور باقی بھی جو اداروں کے سربراہان ہیں ان کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہونا چاہیے. لیکن چیف جسٹس کے ساتھ ظاہر تواتر کے ساتھ ملاقاتیں وہ بھی مناسب نہیں ہوتا. وہ معروضی حالات میں تو ٹھیک ہے، لیکن عدلیہ چونکہ ایک انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن ہے اور پھر کوشش کرتی ہے عدلیہ کے کسی بھی آلودگی سے وہ دور رہے. تو ٹھیک ہوا ملاقات، میرے خیال میں روٹین کی تھی اور اچھا ہے. اگر حکومت مل سکتی ہے تو پھر اپوزیشن نے بھی ملاقات کر لی، ٹھیک ہو گیا. بالکل ٹھیک. اچھا راجہ صاحب، ایک اور معاملہ ہے، میں چاہوں گا پہلے آپ ہی اس پر رسپونڈ کریں، پھر میں اپنے دیگر مہمانوں کی طرف اس کو لے کر جاؤں گا. جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے سینیورٹی کے معاملے کو ایشو بنا کر انہوں نے جسٹس سرفراز ڈوگر کو کام سے روکنے کے لیے درخواست دائر کی ہے، اس درخواست کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا عدلیہ میں کوئی بحران ہے آپ سمجھتے ہیں؟ جی، میں نہیں سمجھتا جواد صاحب کہ کسی طرح کا بحران ہے، اور میں اس پٹیشن کے حوالے سے بھی اپنے خیالات کا اظہار مختلف چینلز پہ کر چکا ہوں. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو پریزیڈنٹ آف پاکستان کا آرڈر تھا، جو ٹرانسفر ہوئی 3 ججز کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب ہیں، جسٹس آصف ہیں اور جسٹس سومرو جو وہاں سے سندھ سے آئے، یہ قطعاً انکانسٹیٹیوشنل نہیں ہے، اللیگل نہیں ہے. آرٹیکل 200 ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا، وہ واضح طور پہ کہتا ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس اختیار ہے کہ کسی صوبے سے دوسرے صوبے میں کسی جج کو ٹرانسفر کر سکتا ہے ود دی کنسنٹ آف دی چیف جسٹس آف پاکستان. چیف جسٹس آف پاکستان کی کنسنٹ لی گئی، اور ساتھ یہ ہے کہ ود دی کنسنٹ آف دی جج کنسرن، جسے ٹرانسفر کیا جانا مقصود ہے، اس کی بھی کنسنٹ لی جانی ہوتی ہے. اور پھر وہ چیف جسٹس صاحبان جو ایک تو جس صوبے سے اسے لیا جا رہا ہے اس صوبے کے چیف جسٹس صاحب، اور ایک صوبہ یا جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہیں لیا گیا تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، ان کی کنسنٹ کے جی واقعی وہ انہیں قبول کرنے کو تیار ہیں. اور جو لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس صاحبہ ہیں ان سے کنسنٹ لی گئی کہ وہ انہیں دینے کو تیار ہیں. ان کی ٹرانسفر پہ انہیں اعتراض تو کوئی نہیں ہے، ان کا ایک سمجھے این او سی ٹائپ ہوتا ہے. تو یہ ساری فارمیلٹیز جو کانسٹیٹیوشن کی پرووینس کے تحت ہیں، انہیں فلفل کرتے ہوئے، ان کی تکمیل کرتے ہوئے پھر صدر پاکستان نے ان کی ٹرانسفر کی. اور یہاں پہ یہ یاد رہے کہ جس جج کی ٹرانسفر ہوتی ہے وہ اپنی سینیارٹی سمیت جاتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ وہاں پہ جا کے اثر نو سے اوتھ لے کے بالکل اس کا ڈے 1 وہاں سے سٹارٹ ہوگا، یہ نہیں ہوتا. اور یہ کوئی پاکستان میں پہلی دفعہ ویسے پاکستان میں کام ہوا. لیکن یہاں پہ میں عرض کروں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو اگر دیکھا جائے تو اسلام آباد ہائی کورٹ فیڈرل ہائی کورٹ ہے انفیکٹ، یعنی اس کے ایکٹ میں لکھا ہوا ہے 2010 کا جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایکٹ ہے جس کی کریشن ہے اسلام آباد ہائی کورٹ، اس میں واضح طور پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ججز ول بی ٹیکن فرام دی پروونسز. تو ججز اس سے پہلے بھی صوبوں سے آتے رہے. جو پہلے چیف جسٹس تھے جب یہ ایکٹ نہیں بنا تھا اور کانسٹیٹیوشن کو ایمنڈ نہیں کیا گیا تھا، وہ تھے سردار اسلم صاحب، وہ لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے، وہاں سے یہاں پہ چیف جسٹس آئے اور ان کے ساتھ باقی ججز بھی آئے تھے. جی اسی طرح اس کے بعد جو جج آئے وہ بلال صاحب، وہ بھی لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے، وہ یہاں پہ چیف جسٹس آئے. اقبال حمید الرحمان صاحب وہ چیف وہاں پہ جج تھے، یہاں پہ چیف جسٹس آئے، اور پھر وہ بعد میں سپریم کورٹ میں ان کی ایلیویشن ہوئی. یہ کوئی انوکھا واقعہ نہیں ہوا. اور اگر برے صغیر میں دیکھا جائے تو ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے انڈیا،
تو وہاں پہ تو ہوتا ہی نہیں کہ ایک صوبے کا جج وہیں پہ لگے، اسے دوسرے صوبے میں بھیجا جاتا ہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، راجہ صاحب کا پوائنٹ ہے، ان کانسٹیٹیوشنل یہ نہیں ہے معاملہ. احمد اویس صاحب، میں ایک اگر اجازت دیں میں تکمیل کر لوں اپنے سینٹنس کی. جی راجہ صاحب، کہ وہاں پہ انتہائی ضروری حالات میں انیویٹیبل سرکمسٹانسز میں کوئی چیف جسٹس دیکھا گیا کہ اسی صوبے سے ہو، ادروائز وہ دوسرے صوبے سے ہی ہوتے ہیں. تو پاکستان میں کوئی انوکھا یا نیا کام نہیں ہوا، کانسٹیٹیوشن کے تحت ہوا، ان اکارڈنس ود دی کانسٹیٹیوشن اور لا ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پیٹیشن وہ تو کورٹ نے اسے ڈیسائیڈ کرنا ہے، تو اس میں کوئی فورس نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا احمد اویس صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو معاملہ ہے، ججز کی طرف سے تحفظات بھی کیے جا رہے ہیں، درخواست